السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیضان بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے سر، اور انشاءاللہ اٹس 2 o'clock جو پرومس ٹائم تھا اینڈ وی آر لائیو ناؤ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اینڈ بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا، اس سیشن سے پہلے ایک چھوٹا سا میں تعارف کرانا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے. یہ جو سیشن ہو رہا ہے دیٹ از فار دا بیلنس لائف. واٹ از اے بیلنس لائف؟ تو یہ سوال میرا بھی اکثر رہتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب ہم نے ٹریول کیا تو بہت ساری جگہوں پہ ڈاکٹر صاحب نے یہ ورک شاپ جو ہے وہ کرائی، اور اس کا بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا. تو بیکاز وی ہیو اے پلیٹ فارم ناؤ، اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے اور میری ٹیم نے بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی کہ یہ ہم پبلک ڈومین میں بھی اس کو ہم کریں. تو اس کی ایک شکل یہ بنی کہ ہم نے کہا کہ اس کو ہم پہلے ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا بریفلی اپنی آڈینسز کو سمجھوائیں گے واٹ ایگزیکٹلی یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ان دیٹ ورک شاپ، اینڈ دین ویل لانچ دا proper workshop for the people who wants to attend. So over to you, Dr. Saab. Thank you very much for joining, and Jazakallah khair. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. بہت بہت شکریہ فیضان. چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے لہٰذا میں تمہیدی فکرے جو ہیں وہ بولنے کی بجائے اسٹریٹ اوے انشاءاللہ میں اپنی بات پر آتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی شکل میں ہمیں جو نعمت دی ہے یہ ایک معجزاتی اور طلسماتی فینومینا ہے، اور ابھی تک انسانی شعور اپنی عقل کے حساب سے یہ طے نہیں کر سکا کہ زندگی کس طریقے سے مارز وجود میں آئی. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے علم کے ذریعے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں زندگی کے بارے میں ایک تعارف کروایا. لیکن اگر ہم سائنسی بنیاد پر اپنی عقل اور پرکھنے کے طریقوں کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں کہ زندگی کیا ہے، تو آپ جسٹ امیجن کیجئے کہ یہ میرے سامنے جو صوفہ پڑا ہے اس کے اندر جو مولیکیولز ہیں ان مولیکیولز کا میرے جسم میں ہونے والے مولیکیول سے بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اسی طرح کا آرگینک مٹیریل جو ہے وہ اس لکڑی کے اندر موجود ہے، اس کپڑے کے اندر موجود ہے. تو کیسے پھر ایک عناصر کی اس تشکیل کے ساتھ ایک زندگی رونما ہوئی، اور زندگی پھر ایک ایسا بھرپور فینومینا ہوا، اور اس میں اشرف المخلوقات انسان پیدا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ کی شکل میں ایک ایسا سپر کمپیوٹر، ایک ایسا ایکسٹرا آرڈنری ایک آرگن دیا کہ جس کے اندر اتنی یادداشت اور میموری کی کیپیسٹی ہے کہ جو بڑے سے بڑے سپر کمپیوٹر کے پاس نہیں ہے. اور پھر اس دماغ کو اللہ تعالیٰ نے امیجینیشن کی طاقت دی. انسان اپنی گزشتہ یادداشت کو استعمال کر کے اور سامنے سے ہونے والے تجربات کی بنیاد پر پھر اس طریقے سے سوچ سکتا ہے، نئے آئیڈیاز کو لے کے آ سکتا ہے، اور ان آئیڈیاز کا شاخسانہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اتنی ترقی اور اتنی زیادہ گروتھ ہوئی ہے کہ آج سے 5 سال پہلے کی زندگی آج کی زندگی سے مختلف ہے. آج سے 10 سال پہلے جو کچھ ہمارے ارد گرد نظر آ رہا تھا یہ اب اس سے بہت مختلف ہے. 50 سال تو خیر بہت وقت ہے. آج اگر 50 سال یا 60 سال پرانا کوئی شخص یہاں آ جائے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جادو کی دنیا پہ ہے. ریموٹ کے ذریعے جب اے سی آن ہوگا تو شاید وہ ڈر کے گر جائے کہ یہ کس جادو کے تحت ایسا کیا گیا. اچھا، جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ساری زندگی کے ہم پوزیسر ہیں، ہماری ملکیت میں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. میرے اپنے اختیار کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. میرے جسم کی نشو و نما کو میں نے کیسے اسٹریٹجی بنانی ہے، اس کی میں نے کیسے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے، میں نے اپنے جذبات کے ذریعے سے کیا سیکھنا ہے کیا نہیں سیکھنا ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے راہ عمل کو اور اپنے مقصد کو کیسے طے کرنا ہے، یہ سب چیزیں ضمنی طور پر میرے اختیار میں ہیں.
لیکن بدकिस्मती से हम या कम किस्मती से हम में से अक्सर लोग अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अपने से बाहर की चीजों की मेहनत पर खर्च करते रहते हैं और वो ये समझते हैं कि उन्होंने जिंदगी में बहुत मेहनत की और जिस वक्त वो छोटे से थे तो वो 3 मरले के एक किराए के घर में रहते थे और अब 50 साल की उम्र में हमारे पाकिस्तान के हर शहर में एक एक बंगला है और हम पैदल स्कूल जाया करते थे या हम साइकिल पर जाया करते थे और अब हमारे बच्चों के पास गाड़ियां हैं। तो इसी तरीके से इंसान अपने बैरून पर मेहनत कर करके ये समझने लग जाता है कि ये मेरी जिंदगी तरक्की कर रही है और मैं जिंदगी पर मेहनत कर रहा हूं। मैं आज के इस मुख्तसर से वक्त और सेमिनार में और इस वेबिनार में ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये जितनी बातें मैंने अर्ज की हैं मैं इन सब को अच्छा समझता हूं, ठीक समझता हूं। हम सब को कवायद के अंदर रहते हुए, मोरालिटी को मद्देनजर रखते हुए, जो हमारे पैदा करने वाले ने उसूल बताए हैं, जो लॉ ऑफ लैंड है, इसके साथ अगर ये क्लैश न करे तो ये सारी मेहनत बिल्कुल ठीक है। इस जायज मेहनत, इस हलाल की मेहनत में किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो असल मेहनत है वो इंसान की अपने आप पर मेहनत है। अगर इंसान ये सब कुछ हासिल कर ले मगर वो अंदर से बना हुआ ना हो तो ये सब कुछ होते हुए भी वो एक मिजरेबल जिंदगी गुजारेगा, एक तकलीफ दे जिंदगी गुजारेगा और एक परेशानी वाली जिंदगी गुजारेगा। और जानवर अगर किसी वजह से किसी तकलीफ में हो तो वो खुद एक मिजरेबल जिंदगी गुजारता है, मगर इंसान का मसला ये है कि इंसान जब मिजरेबल होता है तो वो सिर्फ ना सिर्फ ये कि अपनी जिंदगी अजियत से गुजारता है बल्कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों की जिंदगी को भी मुसीबत बना देता है। अच्छा, अब एक बाकायदा गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप भी अपने जहन के ऊपर और दिल के ऊपर जरा जोर दीजिए। मैं आपसे कुछ सवालात पूछता हूं। मैंने अपने पास एक कॉपी पेंसिल रखी हुई है, अगर आपके पास भी है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो आप जहन में ही इसका जवाब दीजिए। मैं हर सवाल पूछने के बाद 5 सेकंड 7 सेकंड के लिए खामोश रहूंगा ताकि आप आंखें बंद करके अपने दिल में इसका जवाब ढूंढ सकें। पहला सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हैं? इसका जवाब हाँ या ना में होगा। तो मेहरबानी करके, और ये बात आपने मुझे बतानी नहीं है, मैंने पूछनी भी नहीं है, आप अपने दिल में झांक कर पूरी ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं? अब मैं आपसे अब ये बड़ा सवाल था, अब मैं आपसे चंद छोटे सवाल पूछता हूं। क्या आपको भूख ठीक लगती है? दूसरा सवाल, क्या आप जब सोते हैं तो बिस्तर पर लेटने के 10 मिनट के अंदर अंदर सो जाते हैं? और जब आप सो के उठते हैं तो क्या आप ताजा दम होते हैं और फ्रेश होते हैं और आपको ये लगता है कि मेरी नींद बहुत जबरदस्त पुरसुकून थी? अगला सवाल, क्या दिन भर आप तरोताजा और तवाना रहते हैं? अगर आप हाउसवाइफ हैं तो क्या जब आप काम कर रहे होते हैं तो सब्जी काटती हुई और बर्तन धोते हुए और घर की सफाई करते हुए या बच्चों को पढ़ाते हुए या कोई भी काम करते हुए आपको एक अच्छा महसूस हो रहा होता है, आपको एनर्जी महसूस हो रही होती है? और अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं या करती हैं तो काम के दौरान आपको ऐसा लग रहा होता है कि मैं तो बहुत, मुझे मजा आ रहा है। जैसे मैं डॉक्टर हूं, अगर डॉक्टर हूं तो क्या मरीज को देखते हुए मुझे अच्छा लग रहा होता है? अगर मैं मजदूर हूं तो क्या मजदूरी करते हुए मुझे अच्छा लग रहा होता है? ये अगला सवाल है। अब अपने दिल में झांक कर इसका जवाब तलाश कीजिए। उससे अगला सवाल,
کہیں آپ کو قبض تو نہیں رہتی, کانسٹیپیشن تو نہیں رہتی؟ یا اس سوال کو ہم تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں, کیا آپ کا نظام انہضام ٹھیک ہے؟ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کھانا ہضم ہو گیا, اور جب اس کا اخراج ہوتا ہے تو اس اخراج کے دوران آپ کو دقت تو نہیں ہوتی؟ خوب. اس سے اگلا سوال ذرا غور سے سنیے گا. اگر آپ کی اہلیہ یا آپ کے خامند, ان سے ان کا کوئی گہرا دوست آپ کے بارے میں کوئی رائے پوچھے, یعنی میری اہلیہ سے, فیضان جو ہیں وہ میری اہلیہ سے یہ پوچھیں کہ آپ ذرا ڈاکٹر جاوید اقبال کے بارے میں صحیح صحیح رائے دیجئے, اور میں آپ کی بات کسی کو نہیں بتاؤں گا, تو آپ کے خیال میں آپ کی اہلیہ یا آپ کے خامند آپ کے بارے میں جو رائے دیں گے وہ 100 میں سے کتنے نمبر آپ کو دیں گے؟ ایمانداری سے آپ اس بات کو لکھیے. بالکل آپ ایمانداری سے اندازہ لگائیے کہ آپ کی اہلیہ آپ کو ایز اے ہیومن بینگ, ایک زندگی کے طور پر 100 میں سے کتنے نمبر دیں گی مختلف آسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے؟ یا آپ کے خامد آپ کو کتنے نمبر دیں گے؟ اب اس سوال کو ہم ریورس کرتے ہیں. اگلا سوال, آپ ایمانداری سے, بالکل ایمانداری سے اپنی اہلیہ کو یا اپنے خامد کو ایز این انسان, ایک ساتھی کے طور پر, کمپینین کے طور میں سے پورے تمام شعبوں کو کور کرتے ہوئے, ان کا اخلاق, ان کا برتاؤ, ان کی گفتگو, آپ کو کیئر کرنا, آپ کا خیال رکھنا, آپ کو پروٹیکٹ کرنا, 100 میں سے کتنے نمبر دیں گے آپ اپنی اہلیہ کو یا اپنے خامد کو؟ اب ہم اگلا سوال پوچھتے ہیں. یہ میں آپ کے ان بچوں کے بارے میں بات کرتا ہوں جن کی عمر 10 سال سے زیادہ ہے, 10 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے نہیں. آپ کے وہ بچے جو 10 سال سے کم عمر کے ہیں, وہ آپ کو ایک انسان کے طور پر, ایک والد کے اور والدہ کے طور پر, آپ کے خیال میں کسی ایک بچے کو سوچ لیجئے جو 10 سال سے بڑا ہے, اس کے نزدیک آپ کیسے ماں اور باپ ہیں؟ آپ کو 100 میں سے آپ کا بچہ آپ کے خیال میں کتنے نمبر دے گا؟ جی بہت شکریہ. اچھا, اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جن سے آپ کی قطع تعلقی ہو چکی ہے؟ وہ ہیں تو آپ کے رشتہ دار, مگر آپ ان سے ملتے نہیں ہیں, اور کسی وجہ سے آپ کا ان کے ساتھ کچھ تنازع ہوا ہے اور آپ ان کی شادی بیاہ میں شرکت نہیں کرتے, اس بات سے قطع نظر کہ اس میں آپ کا قصور ہے یا ان کا قصور ہے. آپ کے کتنے ایسے لوگ ہیں, رشتہ دار, احباب, جن کے ہاں آپ شادی بیاہ پہ نہیں جاتے, یا جاتے ہیں تو بل ایسے ذرا منہ بسور کے, آپ بھی اب وہ منہ بسور کے بیٹھے رہتے ہیں؟ ایسے کتنے رشتہ دار ہیں؟ جی بہت شکریہ. اگلا سوال, بس 2-3 سوال رہ گئے. اگلا سوال یہ ہے, آپ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیے اور یہ دیکھیے کیا آپ کو اگر آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو غصہ تو نہیں آ جاتا؟ اور وہ غصہ اتنا غصہ ہے کہ پھر آپ اس کا اظہار بھی کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی بیڈ شیٹ ٹھیک نہیں تھی, یا آپ کی مرضی کے مطابق کھانا نہیں پکا تھا, یا ایک دفتر میں کام کرتے ہیں تو آپ کی مرضی کے مطابق کسی نے, آپ کے ساتھی نے کام نہیں کیا, تو کیا آپ ایک دم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایسے, میں سوال کو اور آسان کرتا ہوں, کیا ایسے حالات جس میں آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو
تو آپ کو ایسا تو نہیں لگنے لگ جاتا کہ اب چیزیں میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں؟ مثلاً آپ کا بچہ امتحان میں صحیح نہیں پڑھ رہا تو آپ کو لگے اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، یہ والی کیفیت تو نہیں ہوتی اب میں کیا کروں اور میں کیا کروں بھلا؟ نہیں سر، معاف کیجیے گا، یہ جو امتحانی سلسلہ تھا اس کا بس ایک آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیے کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنے لیے اور جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں ہے، یا وہ مفید زندگی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ 3 دن کے لیے گھر سے باہر جائیں تو بچے شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، وہ آپ سے محبت تو کرتے ہیں، وہ اللہ آپ کی خیریت بھی چاہتے ہیں، مگر وہ کہیں یہ تو نہیں کہتے کہ شکر ہے کہ ابا جی امی جی ذرا 2-3 دن کے لیے کہیں گئی ہوئی ہیں، گئے ہوئے ہیں۔ اور اس کو ٹیسٹ کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جس دفتر میں کام کرتے ہیں، جس دکان میں کام کرتے ہیں، جو آپ کا بزنس ہے، اگر اس بزنس میں آپ 1 دن نہ آئیں تو کیا آپ کے ساتھ کام کرنے والے متعلقین اس بات پر مطمئن ہوتے ہیں کہ شکر ہے آج انہوں نے چھٹی کی، یا وہ بار بار فون کر کے پوچھتے ہیں کہ سر خیریت تو ہے، آپ تشریف نہیں لائے، بھئی آپ آئے کیوں نہیں، آپ خیریت تو ہے، پلیز آپ بتائیے آپ آئے تو نہیں؟ اس کو آپ بالکل ایمانداری سے، یہ بات صرف آپ کو اور آپ کے پیدا کرنے والے خدا کے علم میں ہے، اس کا خود جائزہ لیجئے گا۔ بہت بہت شکریہ، میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ایکسرسائز کے اندر ایک حصہ لیا۔ اگر ان سب سوالوں کے جواب پازیٹیو تھے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو ایکچولی اس ورکشاپ کی، اس ٹریننگ کے سیشن کی اور یہ جو سب چیزیں ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ جس سے آپ اپنی زندگی کے بیلنس کو مینٹین کیے ہوئے ہیں اور آپ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان سب میں سے ایک بھی سوال ایسا ہے جس کا جواب تسلی بخش نہیں ہے تو میں آپ کو پھر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ اس کے پتہ لگنے کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگلی بات، اب اس ایکسرسائز کے بعد جو میں اگلی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی کو سدھارنے کا کام سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے مگر کرنے کے لیے بہت مشکل ہے۔ فرض کریں میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ مہربانی کر کے روزانہ صبح فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جایا کیجئے، تو سمجھنے کے لیے تو بہت آسان ہے، الارم لگائیے اور صبح 4:30 بجے اٹھ جائیے، لیکن کرنے کے لیے مشکل ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آج سے آپ نے فزی ڈرنکس نہیں پینی، تو یہ سننے کے لیے تو بہت آسان ہے مگر کرنے کے لیے بہت مشکل ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کی وہ خالہ جو آپ سے بہت عرصے سے ناراض ہیں، بس ان کے گھر جائیے، جا کے ان سے بغل گیر ہو جائیے، ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیجئے اور ان کو کہیے کہ آپ خالہ تھوڑی ہیں، آپ تو میری ماں ہیں، اور کیا ماں میری مجھ سے ناراض ہو سکتی ہے؟ تو کہنے کے لیے اور سننے کے لیے بات بہت آسان ہے لیکن کرنے کے لیے بہت مشکل ہے۔ اچھا، یہ کرنے کے لیے چیزیں کیوں مشکل ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہماری جینیٹکس، ہماری ٹریننگ، ہماری جس طرح سے پیرنٹنگ ہوئی، جس ماحول میں ہم رہے، جن اداروں میں ہم پڑھتے رہے، ان تمام میں رہتے رہتے ہماری تربیت، ہمارا سٹرکچر اور ہماری فریم ورک وہ بن گیا ہے کہ جس میں یہ ساری کی ساری باتیں جو ایکچولی ہمارے لیے نقصان دہ ہیں وہ نہ صرف ہماری عادت بن گئی ہیں بلکہ اگر آپ برا نہ مانیں تو ہماری ایڈکشن بن گئی ہیں، ہم اس نشے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اور جس طرح کسی کو یہ کہنا کہ تم چرس چھوڑ دو، یہ بہت آسان بات ہے لیکن چرس کا چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، اسی طرح زندگی کے اندر بدلاؤ لانا، زندگی کو تبدیل کرنے کا کام، یہ سننے کے لیے بہت آسان ہے مگر یہ کرنے کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس لیے اگر ہم واقعی ان سوالوں کے جوابوں کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ وہ ایریاز ہیں. ان سے بہت زیادہ بڑے اور بھی بہت سے ایریاز ہوں گے جو میں اختصار کی وجہ سے میں نے اس کو کم رکھا. لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو اس بات کے لیے آپ پلیز تیار ہو جائیے کہ یہ آدھے پونے گھنٹے میں باتیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ کو شعوری طور پر ایک مشقت، ایک محنت اور ابتدا کرنی پڑے گی، ایک پہلا قدم اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ان ساری باتوں کے بعد اب میں سمری بتا دوں اب تک جو میں نے بات عرض کی ہے. میں نے آپ سے یہ عرض کی ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ نعمت اس قدر زیادہ امکانات اور معجزاتی معاملات سے بھری ہوئی ہے کہ اگر ہم اس زندگی کو سمجھ لیں اور اس زندگی کی ظاہری اور باطنی شکلوں کو سمجھ لیں تو یہی انسان جو کہ ایک جھونپڑی میں پیدا ہوا ہے وہ جنید بغدادی بن سکتا ہے، نیل آرمسٹرانگ بن سکتا ہے، کیٹو کو سر کر سکتا ہے، پینسلین کو ایجاد کر سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے. جو دنیا میں کوئی شخص آج تک بنا ہے وہ بن سکتا ہے. یہ سارے امکانات کے ساتھ میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں. اچھا، اب اس کو سمجھا کیسے جائے؟ اب تھوڑا سا پلیز توجہ دیجیے گا. اگر کوئی اور کام کر رہے ہیں تو پلیز مزید فوکس ہوئیے گا. اس کو سمجھنے کے لیے جو میں نے اپنے طور پر یہ سوچا ہے کہ ہم زندگی کو ان ٹوٹیلٹی ڈسکس کرنے کی بجائے اور میں آپ کو ایک نصیحتوں کی لسٹ بتانے کی بجائے میں زندگی کو مختلف سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کر لوں. یہ سیگمنٹس میں نے ڈیوائیڈ نہیں کیے بلکہ یہ آلریڈی ریسرچرز نے، سائیکالوجی پڑھانے والوں نے اور انسانی شعور کو سمجھنے والوں نے ڈیوائیڈ کیے ہیں. تو پلیز غور سے سنیے گا. یہ 4 بنیادی جہتیں ہیں انسان کی، 4 بنیادی جہتیں ہیں اور تقریباً 4 کے قریب ضمنی جہتیں ہیں. میں پہلے ان کو گنوا دیتا ہوں، پھر ہم ایک ایک کر کے ان کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو عرض کروں گا. انسان کی جو پہلی جہت ہے یعنی 25% جاوید اقبال کیا ہے؟ وہ جاوید اقبال کا جسم ہے جس کو ہم فزیکیلٹی کہتے ہیں، جس میں میرے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کا یہ سارا نظام جو ہے یہ جاوید اقبال ہے. obviously یہ جاوید اقبال ہے، یہ جاوید اقبال ہے، یہ جاوید اقبال ہے. یہ 25% ہے. 25% جاوید اقبال. اچھا، یہ 25 کی ڈویژن میں نے صرف سمجھانے کے لیے کی ہے. 25% جاوید اقبال کے دماغ میں اٹھنے والے خیالات ہیں، جاوید اقبال کی ذہانت ہے، جاوید اقبال کو کیا پتا ہے، جاوید اقبال کیا کر سکتا ہے، اس کی کیا سکل ہے، اور وہ کیسے جب کوئی مسئلہ ہو تو اس کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس کیا چیزیں ہیں جن سے وہ مسئلوں کو حل کر سکتا ہے. یہ ذہانت یا انٹلیکٹ جاوید اقبال کا دوسرا 25% ہے. جو تیسرا 25% ہے وہ جاوید اقبال کے جذبات ہیں. جاوید اقبال خوش ہوتا ہے، جاوید اقبال ناراض ہوتا ہے، وہ کسی سے محبت کرتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی کے بارے میں شفقت اس کے دل میں آتی ہے، یا خدا نہ خواستہ کسی کے بارے میں بغض آتا ہے، کینہ آتا ہے. جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اندر سے خوش ہوتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے. تو یہ والا جو جاوید اقبال کی جہت ہے یہ جاوید اقبال کی کا اگلا 25% ہے. اور جاوید اقبال کا جو چوتھا ہے وہ ان تمام کا سپر شیل ہے، وہ ان تمام پر حاوی ہے. اچھا، وہ جو 25% ہے وہ جہت ہے جاوید اقبال کی اور ہر انسان کی جو اس کو باقی تمام جانداروں سے مختلف کرتی ہے. ہر جاندار کی اپنی فزیکیلٹی ہے، جانداروں میں اپنے حساب سے ذہانت ہے، جانداروں میں اپنے حساب سے کچھ جذباتیت بھی ہے. جسمانی طور پر جاندار تمام انسانوں سے سپیریئر ہیں، ذہانت میں بہت کم ہیں اور جذباتیت میں اس سے بھی کم ہیں. مگر یہ جو چوتھی بات ہے یہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے مختص ہے اور اس کو کہتے ہیں جاوید اقبال یا جو بھی آپ کا نام ہے اس کی چوتھی جہت، اور وہ ہے اس کی روحانیت، وہ ہے اس کی اسپرچویلٹی، وہ اس کی وہ باتیں جو اس کو جسم سے بیونڈ کرتی ہیں.
اس کی وہ باتیں جو اس کو ذہانت سے بیونڈ کرتی ہیں, اس کی وہ باتیں جو اس کو جذباتیت سے بیونڈ کرتی ہیں. ان ادر ورڈز, آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا, لارجر دین لائف. انسان, باقی جتنے جاندار ہیں, دے کین نیور بی لارجر دین لائف. جتنی زندگی ان کو دی گئی ہے وہ اس زندگی سے بڑے نہیں ہو سکتے, مگر انسان کے اندر ایک پوٹینشل موجود ہے کہ وہ لارجر دین لائف ہو سکتا ہے, وہ زندگی سے بڑا ہو سکتا ہے. حضرت علامہ اقبال 5 فٹ 8-9 انچ کے اسی طرح کے انسان تھے جس طریقے سے میں اور آپ ہیں, مگر کیا میں اور آپ اور علامہ اقبال میں کوئی فرق ہے؟ کیا میں اور آپ اور حضرت علی حجویری میں کوئی فرق ہے؟ حالانکہ جسمانی طور پر وہ یہ تھے, ان کے اندر بھی ذہانت اور ایموشنلٹی تھی, لیکن جس چیز نے ان کو لارجر دین لائف کر دیا, یہ انسان کی روحانیت ہے. تو لہٰذا میرے دوستو, اس پیش بندی کے بعد اور اس گفتگو کے بعد میں آپ کو مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ ان چاروں ایریا, اور یہ میں اشارتاً بات کروں گا, صرف میں اس کا ٹچ دینا چاہتا ہوں آپ کو, باقی فیضان آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اس سلسلے میں ہم نے کیا ایک بہت کمپریہنسو پروگرام بنایا ہے, لیکن میں آپ کو اس کا ٹیسٹ دینے کے لیے بتانا چاہتا ہوں. یہاں میں ایک بات اور بتا دوں, اس کے علاوہ انسان کی 4 سب ڈومینز بھی ہیں. یہ مین جہتیں ہیں, 4 جو ہیں وہ 4 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. میرے ذہن میں جو 4 ہیں وہ یہ ہے, اگلی انسان کی جو جہت ہے وہ ایک ضمنی جہت یہ ہے کہ ہی از اے سوشل بینگ ایز ویل. سوسائٹی کے اندر اس کا رول کیا ہے, یہ بھی انسان کی ایک جہت ہے. دوسری انسان کی جو ضمنی جہت ہے وہ ہے موریلٹی, کہ اس کی زندگی کسی اصول کے تحت ہے یا وہ بے اصولی کے تحت ہے. تیسری جو اس کی جہت ہے اسے کہتے ہیں ایڈورسٹی کوشنٹ. ایڈورسٹی, سوری میں تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں کر رہا ہوں لیکن میں بہت جلدی ان سے گزر جاؤں گا جلدی. ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کی ضمنی جہت ہے سوشل کوشنٹ, یعنی وہ سماجی طور پر کتنا مفید ہے. ایک آدمی نیک ہو سکتا ہے, ولی اللہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کی زندگی میں سوشل کوئی انٹریکشن نہیں ہو رہا. دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا مورل, اس کے کوئی اصول بھی ہیں, وہ کسی کو مانتا بھی ہے, کوئی اس کا جو ایکٹ ہے وہ کسی بات کے تابع ہے کہ نہیں ہے, یہ ڈٹرمن کرتا ہے اس کا مورل کوشنٹ. اور اگلا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈورسٹی کوشنٹ, کہ جب اس پر مشکل پڑتی ہے پھر وہ کیا کرتا ہے. یہ اس کی یعنی ضمنی تیسرا جہت ہے. اور جو چوتھی ضمنی جہت ہے اس کو کچھ لوگ شامل کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, وہ ہے فائنینشل کوشنٹ. اس کی عقل سمجھ پیسے کو استعمال کرنے کے سلسلے میں کس قسم کی ہے. تو یہ 4 ضمنی باتیں ہیں, تو 8 ہو گئیں ٹوٹل. اب میں جلدی سے, کیونکہ وقت ہمارے پاس اب, تو میں جلدی سے آپ کو ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں ان چاروں کا. دیکھیے جو ہمارا جسم ہے یہ پہلا سٹیپ ہے. اگر کوئی شخص جسمانی طور پر اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے, جسمانی طور پر اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا خیال نہیں رکھ رہا, تو جو اوپر کے باقی سٹیپس ہیں ان پر چڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا. فرض کریں آپ ایک مکان کی چھت پہ جا رہے ہیں اور 4 سیڑھیاں ہیں, پہلی سیڑھی ٹوٹی ہوئی ہے, آپ کوئی بہت زور لگا کر دوسری سیڑھی پر پہلے قدم رکھ کر چل تو سکتے ہیں, لیکن آپ اس آسانی سے نہیں چل سکیں گے اگر آپ نے پہلی سیڑھی پر اپنا پاؤں نہ رکھا. پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھنا بہت ضروری ہے, اور وہ پہلی سیڑھی ہمارا جسم ہے. تو پلیز آپ یاد رکھیے, اگر آپ کا جسم بہتر نہیں ہوگا, وہ غالب کا شعر ہے, تنگ دستی اگر نہ ہو غالب, تندرستی 1000 نعمت ہے. جب تک آپ کا جسم ٹھیک نہیں ہوگا تو اس بیمار لاغر جسم سے آپ کوئی ذہانت کا کام بھی نہیں کر سکتے, آپ کوئی ایموشنلٹی, پازیٹیو ایموشنلٹی کو ایگزیبٹ نہیں کر سکتے. اسپرچویلٹی کے بارے میں تو خیر ہم بعد میں بات کریں گے. اچھا, اب اس جسم کے لیے جو زیادتیاں ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں وہ میں صرف گنوا دیتا ہوں, پھر میں اگلے اس میں جاتا ہوں. پہلی 4 زیادتیاں کرتے ہیں. پہلی زیادتی یہ ہے کہ ہمیں کھانے کی تمیز نہیں ہے. یہ جسم اگر ایک مشین ہے تو اس مشین کا ایندھن ہمارا کھانا ہے جو ہم کھاتے ہیں,
اور وہ ہوا ہے جو ہم اندر لے کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کا موٹر سائیکل جس میں پیٹرول ڈلتا ہے، آپ تیل کی ایک اور قسم جس کو مٹی کا تیل کہتے ہیں وہ ڈال دیں گے، یا ایک اور اس سے مہنگی تیل کی قسم جس کو گائے کا خالص دیسی گھی کہتے ہیں، وہ اس کی ڈگی میں ڈال دیں گے، اس کی ٹینکی میں ڈال دیں گے، تو آپ کا موٹر سائیکل باوجود یہ کہ آپ نے مہنگا تیل ڈالا ہے وہ نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے میں نے ایک سروے کیا تھا، اس کو پھر میں نے ایک انٹرنیشنل سروے سے میچ کیا۔ آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کہ اس دنیا میں رہنے والے تقریباً 85% لوگ صحیح کھانا نہیں کھاتے، وہ جو کھانا چاہیے وہ نہیں کھاتے، اور جس چیز کو ہم کھانا سمجھتے ہیں وہ اصل میں کھانا ہے ہی نہیں۔ ہر وہ چیز جو زمین سے نہیں نکلی، ہر وہ چیز جو پلانٹ سے جس کا اوریجن نہیں ہے، ہر وہ چیز جو آرگینیکلی نہیں بنی ہوئی اور سنتھیٹیکلی بنی ہوئی ہے، وہ ایکچولی خوراک نہیں ہے۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ موٹر سائیکل میں تو ہم فوراً مٹی کا تیل ڈالیں تو انجن سیز ہو جاتا ہے، تو ہم جب یہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں باہر کی الا بلا، تو ہم فوراً کیوں نہیں مر جاتے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک بے بہا کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہمارے گردے ہیں، ان کا جو فنکشن جس کو ہم گلومیرولر فلٹریشن ریٹ کہتے ہیں، GFR، وہ 125 ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ 65 تک، یعنی 125 سے کم ہوتا 65 تک بھی آ جائے تو انسانی جسم پر کوئی علامت نہیں ہوتی، اور 65 سے لے کر 13 تک آ جائے تو انسان کے اندر علامتیں ہوتی ہیں، کچھ سانس پھولنا شروع ہو جائے گا، پیر سوجنے شروع ہو جائیں گے، علامتیں ہوتی ہیں، مگر پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے۔ اور 13 سے نیچے ہوگا تو وہ اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے اندر ایک رینج آف کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے جب ہم یہ گند بلا کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ فضولیات اپنے اندر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک دم تو ہمارے انجن کو سیز نہیں کرتی، مگر آہستہ آہستہ ہمارے خون کی شریانوں کو بند کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے جگر میں فیٹ لے کے جا رہی ہوتی ہیں، ہمارا جو دماغ ہے اس کے اندر جو کام کرنے کی صلاحیت کو کم کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے پینکریاس کو تباہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ وہ پھر ایک تھریش ہولڈ آ جاتا ہے، جو پھر آدمی کہتا ہے لو جی 40 سال کا اچھا بلا آدمی تھا، ایک دم یہاں درد ہوا ہے اور نیچے گر گیا، اور پتہ لگا کہ اگلے دن اس کے کل ہو رہے تھے، یا مجھے تو اچانک پتہ ہی نہیں تھا، اچانک پتہ لگا کہ اسے تو فالج ہو گیا، اچانک پتہ لگا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آہستہ 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 موت کے سامان، بیماری کے سامان، معذوری کے سامان ہم خوراک کی شکل میں اپنے اندر لے جاتے ہیں۔ تو جو اپنی زندگی کو بیلنس لائف اور تبدیل کرنے کی ایک جہت ہے وہ خوراک ہے۔ اس کی تفصیلات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ خوراک میں صرف یہی اہم نہیں ہے کہ ہم زیادہ کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں، مسئلہ یہ ہے ہم زیادہ کھاتے ہیں، ہم غلط طریقے سے کھاتے ہیں، ہم غلط ٹائم پر کھاتے ہیں، ہم غلط کمبینیشن کے ساتھ کھاتے ہیں، اور ایک بات تو طے ہے کہ ہم میں سے اکثر اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں۔ دوسری اہم چیز جو فزیکیلٹی سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جسم ہوائی جہاز کی طرح ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہوائی جہاز جتنا فضا میں اڑتا رہتا ہے اتنا جہاز ٹھیک رہتا ہے، اور جتنا گراؤنڈ ہو جاتا ہے اتنا خراب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے جہازوں پہ ہم سفر کرتے ہیں وہ 1 گھنٹہ پہلے امریکہ سے آتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ سفر کر کے پھر امریکہ چلا جاتا ہے۔ جتنے بھی جہاز ہیں ان کا میکسیمم ٹائم ہوا میں گزرتا ہے۔ اس طرح ہمارا جو جسم ہے، خاص طور پر ہمارے مسلز ہیں، ہماری ہڈیاں ہیں، ان سب کو مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے ایک خاص طریقے سے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے جسم کو استعمال نہیں کرتے، 4 منزلوں پہ چڑھنے کے لیے ایلیویٹر استعمال کرتے ہیں، بالکل ساتھ میں ہمارا دفتر ہے، ہم کار کے بغیر وہاں جا نہیں سکتے، اور ہم سٹرکچرڈ ایکسرسائز نہیں کرتے، ہم روزانہ 24 گھنٹے میں سے کم از کم 1 گھنٹہ اپنے جسم کے لیے، کسرت کے لیے، ایکسرسائز کے لیے، سٹریچ کرنے کے لیے، واک کرنے کے لیے، اور اگر ہم جوان ہیں تو جم کے لیے نہیں نکالتے، اور ویسے ہم بڑے مالدار ہیں، ویسے ہم بڑے سیٹ ہیں، اور پوری دنیا کو ہم کہتے رہتے ہیں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔
تو بہت بڑا ظلم ہے جو ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں. ایک خوراک، دوسرا ایکسرسائز. اس کی تفصیلات ہم بعد میں عرض کریں گے. تیسری بہت اہم چیز جو ہے وہ سلیپ ہے، سونا. اگر کہتے ہیں بھائی ہمارے ہاں تو گھر کی ترتیب ایسے ہے کہ 2 بجے دن چڑھا ہوتا ہے، ہم تو بھائی 2-2:30 بجے تک تو سارے ہم بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور 2-2:30 بجے پھر ہم سوتے ہیں سارے کے سارے. اور اگر فرض کریں یہ آپ کی ترتیب ہے، معاف کیجئے گا، یہ قرآن کی ایک آیت سے ڈائریکٹ یہ کلیش کرتی ہے. یہ ڈائریکٹ کلیش کرتی ہے. ایک منٹ بیٹھ جائیے. یہ ڈائریکٹ کلیش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت واضح الفاظ میں بنایا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے رات پیدا کی ہے جس میں آپ سکون اختیار کریں. میں کوشش کرتا ہوں آیت اگر میرے ذہن میں آ جائے. اور ہم نے آپ کے لیے دن بنایا ہے جس میں آپ اپنے لیے روزگار اکٹھا کریں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا واہ وَجَعَلْنَا واہ واہ. بسم اللہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتی بکم النہار افلا تتفکرون. کہ اگر اللہ تمہارے اوپر رات کو ہی مسلط کر دیتا اور وہ ہمیشہ کے لیے رات ہو جاتی تو تم پھر لتسکنون فیہ، یعنی پھر ہم روزگار کیسے، جو دن کے بارے میں آیت ہے تو اس میں ہے ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ، تو اس میں آگے پھر جو آتا ہے تو پھر تم سکون حاصل کیسے کرتے اگر دن ہی سارا دن مسلط ہو جاتا. تو اس لیے یہ ہے کہ پلیز آپ اس بات کو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور بچوں یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک ترتیب ہے یہ بہت زیادہ، اس کے اندر ایک وزڈم ہے. ہمارے جسم کا پورا ہارمونل سسٹم روشنی سے متاثر ہوتا ہے. ہماری بالکل دماغ کے سینٹر کے اندر ایک چیز ہے پینیل باڈی. یہ پینیل باڈی ہماری آنکھوں کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور یہ ایکچولی کچھ لوگوں کا خیال ہے، اور یہ جو ہندو ویدانتا ہے اس میں تو پینیل باڈی کو کہتے ہیں کہ یہ تو مرکز ہے ہمارے دماغ کا. لیکن یہ کہ سائنٹیفکلی ہمیں بہرحال اس بات کا پتہ ہے کہ پینیل باڈی دن روشنی کی بنیاد پر ہمارے جسم کے اندر سارے ہارمونز کو اور ہمارے جسم کے میٹابولزم کو ایڈجسٹ کرتی ہے. اور اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں کرتے، احمقوں کی طرح 11 بجے اپنی دکان کھولتے ہیں، جبکہ اللہ کا بلب اور روشنی صبح 6:30 بجے نظر آ جاتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ بھائی بجلی بند کرو، ہم نے تمہیں اپنی بجلی دے دی ہے، 6 بجے تم کاروبار شروع کرو. یہ بات جو ہے مغرب کے لوگوں نے سمجھ لی ہے. اب امریکہ اور برطانیہ، ناروے اور سویڈن میں جائیں، 6:30 بجے کے بعد آپ کو کوئی دکان کھلی نہیں ملے گی سوائے 24/7 دکانوں کے. ہم کیا احمق ہیں کہ ہم آرٹیفیشل روشنی کو استعمال کر کے رات کے 2 بجے تک احمقوں کی طرح، برا نہ منائیے گا، میں بڑا ہوں، تھوڑی سی لبرٹی لے رہا ہوں، احمقوں کی طرح اور الوؤں کی طرح ساری رات ہم جاگتے ہیں، اور راتوں کو جاگتے ہیں اور اس بے ترتیبی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور میں بینگ اے ڈاکٹر آپ کو 2 گھنٹے اس بات پر بات کر سکتا ہوں کہ نیند کے پورا نہ ہونے کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے سٹریس فری لائف. اور بہت سا سٹریس ایسا ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن زیادہ سٹریس وہ ہے جو ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. لوگوں سے لڑائی، لوگوں سے جھگڑے، ذرا سی بات پہ ایگو، کسی کے خلاف کینہ، کسی کو معاف نہیں کرنا، کسی کے بارے میں غصہ رکھنا، اپنی انرجی کو لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے خرچ کرنا، بیوقوفانہ طریقے سے ہر وقت لوگوں سے الجھتے رہنا. ان باتوں کی بنیاد پر اپنی زندگی پر ہم خام خواہ کے سٹریس طاری کر لیتے ہیں. تو یہ 4 باتیں ہیں. ان 4 باتوں میں بہت اصلاح کی ضرورت ہے. ہماری جو انشاءاللہ ایک کمپریہنسو کئی دنوں پر محیط، انشاءاللہ 2 دنوں پر محیط انشاءاللہ ایک لمبی وہ ہوگی، تو میں آپ کو یہ ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ 4 ایریا ہے. لیکن آپ میں سے بہت سے دانا ایسے ہوں گے کہ وہ خود بخود ان کے اوپر سرچ کر کے اور محنت کر سکتے ہیں. اب میں یہ فزیکیلٹی ہے، اگر ہم ان 4 چیزوں کے بارے میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو ہم ایکچولی ہم اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جس طرح آہستہ آہستہ میل اکٹھی ہوتی ہے نا، آہستہ 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 میل اکٹھی ہوتی ہے، اور پھر ہیرے کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور سونے کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. ان 4 چیزوں کو احتیاط سے، ان پر محنت نہ کرنے کی بنیاد پر آہستہ آہستہ ہم اپنے جسم کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک دن جیسے دیمک لگتی ہے ایک چوکھٹ کے اوپر، تو آپ کو لگتا ہے دروازہ تو ہے، دروازہ تو ہے، دروازہ تو ہے، اور جسٹ ایک دن دروازہ گر جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں آج شام کو دروازہ گر گیا. اس دروازہ شام سے نہیں گرا ہوتا، وہ پچھلے 3 سال سے گر رہا ہوتا ہے اس دیمک کی وجہ سے جو آہستہ آہستہ اس کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے. تو یہ تھا ہماری فزیکیلٹی. دوسرا ہے ہمارا انٹلیکٹ.
دیکھیے ہمارا جو انٹلیکٹ ہے، انفارچونیٹلی ہم میں سے ان لوگوں کا بھی انٹلیکٹ جو بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اس کام کے اندر ہے جس کے ذریعے سے ہمیں روزگار کمانا ہے. میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے اپینڈکس کا پتا ہے، مجھے ہرنیا کا پتا ہے، مجھے گال بلیڈر کا پتا ہے، مجھے آپریشن کرنا آتا ہے، اور مجھے مریضوں سے بات کرنی آتی ہے، اور میں کہتا ہوں میں تو بڑا بھائی ذہین آدمی ہوں اپنے کام کا. انٹلیکٹ اس سے بہت زیادہ ہے. انٹلیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں ایک صلاحیت ہے جس میں وہ حالات جو انہونے ہوں، وہ حالات جس کی اس نے ٹریننگ نہ لی ہو، اس طرح کے حالات بھی آ جائیں تو وہ ان حالات میں کوئی پرابلم سالونگ سکل کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کر لے گا، وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی آنسر نکال لے گا. اس کو ہم انٹلیکٹ کہتے ہیں. انٹلیکٹ ہمارے بیک اینڈ کے اوپر، جس طرح کمپیوٹر میں ایک بیک اینڈ ہوتا ہے نا، ایک فرنٹ اینڈ. آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے کتنا بڑا سافٹ ویئر ہے جو لگا ہوگا، یوٹیوب کا کتنا بڑا سرور ہے، اور یہ گوگل میٹ کا کتنا بڑا سرور ہے گوگل کا جو لگا ہوا ہے. تو جس وقت ہم اپنی ذہانت کو استعمال کر کے صرف یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے سے 2 موٹر سائیکل آ گئے تو ہم سائڈ سے موٹر سائیکل نکال لیتے ہیں، ہمارے پیچھے قدرت کا ایک بہت بڑا سافٹ ویئر کام کر رہا ہوتا ہے جو ہماری میموری سے ڈیٹا لیتا ہے، جو ہمارے آنے والے سٹیمولس میں سے ڈیٹا لیتا ہے، جو ہماری امیجینیشن سے ڈیٹا لیتا ہے، اور اتنی سپیڈ سے لیتا ہے کہ ابھی موٹر سائیکل 3 سیکنڈ اگر آپ نہ کچھ کرتے تو آپ کو ٹکرا جاتا. اسی کے اندر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، دماغ کے اندر سے نیورون سپارک کرتے ہیں، ایک نئی قسم کا الیکٹرک کرنٹ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ کے اس مسل کو 10 ڈگری موو کرتا ہے، اس کے ہاتھ کو 10 ڈگری پیچھے کرتا ہے، گردن کو ادھر کرتا ہے. آپ اندازہ تو لگائیے کہ اس پیدا کرنے والے خلاق عالم اور یعنی باری تعالیٰ کیا ہمارے اوپر ایکسٹرا آرڈنری احسان ہے. اگر آپ کو اس کو سمجھنا ہو تو کسی ایسے شخص کو دیکھیے جس کو فالج ہوا ہے، جو اپنے ناک پر سے مکھی نہیں اڑا سکتا کیونکہ اس کا اب یہ یہاں سے سسٹم جو ہے وہ خراب ہو گیا. تو اب یہ جو ہماری انٹلیکٹ ہے، اس کو بڑھانے کے لیے جو چیزیں چاہیے، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں ہمارے بہت عزیز بھائی اور دوست سلمان آصف صدیقی صاحب سے سیکھی ہوئی بات. یہ انٹلیکٹ اور علم اور ذہانت آتی ہے عالم اور ذہین لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. تو آپ اپنا اور میں اپنا جائزہ لوں کہ آخری 15 دن میں کب ہم کسی بڑے آدمی کی صحبت میں بغیر کسی مالی منفعت کی چاہ میں ہم ان کے پاس بیٹھے تھے. یہ آتی ہے کتابیں پڑھنے سے. آپ اپنے جائزہ لے کے بتائیے کہ آخری ہفتے میں آپ نے کون سی کتاب ایسی جو آپ کے روزگار کے متعلق نہ ہو وہ پڑھی. تیسری یہ آتی ہے سفر کرنے سے، بشرطے کہ وہ سفر شاپنگ کے لیے نہ ہو بلکہ وہ سفر علم کے حاصل کرنے کے لیے ہو. ہم نے پچھلے 1 سال میں ایسا کون سا سفر کیا. یہ آتی ہے غور و خوض کرنے سے. ہم یاد کریں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ایسے تھے جس میں اور آپ یکسوئی سے بیٹھ کر اپنا جائزہ لے رہے تھے کہ ہم کیسے اپنے اندر ایک علم کے لحاظ سے بدلاؤ لے کر آئیں. تو میرے پیارے دوستو، اس انٹلیکٹ کے بارے میں بھی بہت محنت کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو ایک ٹیسٹ دینے کے لیے یہ باتیں بتائی ہیں، لیکن اس کی اسٹریٹجیز موجود ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے انٹلیکٹ کو بہت زیادہ پھیلا سکتے ہیں. تیسری جہت ہے ایموشنالٹی، یعنی جذباتیت. جب میں نے یہ آپ ساتھ ساتھ نا دل بنا رہے ہیں اور وہ ہاتھ کا تھم کا اشارہ یہاں آ رہا ہے میرے کمپیوٹر پر، جس وقت میں نے یہ بنایا تھا نا کہ آپ میں سے کتنوں کو غصہ آیا تھا، تو سارے ہی ہاتھ یوں نیچے والے تھے، تقریباً سارے ہاتھ نیچے والے تھے، ایسے نیچے نیچے نیچے. تو مجھے ایک ایسے اندازہ ہوا کہ یہ غصے والا مسئلہ جو ہے نا یہ کافی خوفناک ہے. تو اس لیے میرے بہت پیارے دوستو، اپنے جذبات کو سمجھا جائے، کیسے اپنے جذبات کو پازیٹیو شکل میں لایا جائے، یہ سب چیزیں بھی سیکھی جا سکتی ہیں. ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے سکلز موجود ہیں. اس کے لیے ڈویبل چیزیں ہیں. اشارتاً 2 بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی جذباتی کیفیت ہوتی ہے، ہم محسوس کرتے ہیں، محسوس کرنے کے بعد سوچتے ہیں. اگر ہمیں یہ سکل آ جائے کہ ہم اس کو الٹا کر دیں، محسوس کریں، کیونکہ ہم انسان ہیں، کمپیوٹر تو نہیں ہے، محسوس کریں مگر پہلے سوچیں پھر محسوس کریں. ہم یہ کرتے ہیں، پہلے محسوس کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں. بعض اوقات ہم محسوس اتنی شدت سے کرتے ہیں
کہ وہ جو سوچنے والا کی کھڑکی ہے نا تالا وہ کھلتا ہی نہیں ہے. کسی نے ہمیں گالی بکی, تم نے مجھے گالی بکی, اور ہم نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا. ابھی ہم نے سوچنے کا عمل شروع ہی نہیں کیا, اور جب ہم تھپڑ مار دیں گے تو اب جو اگلا بندہ اس کے ریاکشن میں آپ کو ٹھڈا مارے گا. جب وہ ٹھڈا مارے گا تو میرے ہاتھ میں چاقو پڑا ہوا تو میں چاقو ماروں گا. اب وہ جو غریب سوچنے والا خانہ تھا اس کو تو چابی کھلنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. تو اسی فیلنگ کے اندر ہی ہم پھنس جاتے ہیں. تو ہم نا بہت زیادہ ولنریبل ہے فیل کرنے کے. میں نے فیل کیا, مجھے محسوس ہوا, میں ہرٹ کیا, میں اداس ہو گیا, میں نے بہت ہرٹ ہوا. میں تو انہی چکروں کے اندر پڑھ کے ہم اپنی ایموشنالٹی کا کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتے. تو بس میں ابھی ٹائم بہت مجھے اشارے ہو رہے ہیں, تو ٹائم جو ہے تو میں ایموشنالٹی کے بارے میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ وہ فیکلٹی ہے جو ہم بہت آرام سے اپنے قابو میں لا سکتے ہیں اگر ہم اس کو سیکھیں اور اس کو کریں. اچھا, جو چوتھی جہت ہے اسپرچویلٹی, یہ تو ہمارا ایک خاص موضوع ہے. میں اس کا ایک ادنا سا, بہت عاجزی کے ساتھ ادنا سا طالب علم ہوں, بہت ادنا سا. یہ ایک سمندر ہے, جس سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر میں اس میں گھسنا چاہتا ہوں تو میرے جو ناخن کے آگے کا حصہ ہے صرف اس پر ایک قطرہ پانی لگا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو لیکن میں اس عاجزی کے ساتھ آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس دنیا سے اس کو سیکھے بغیر چلے گئے, اور یہ لرنیبل ٹریٹ ہے, یہ وہ والا کوئی طلسماتی قسم کی کوئی ما فوق الفطرت اور کوئی میٹا فزیکل ایونٹ کی میں بات نہیں کر رہا, یہ ایک سکل ہے. اور اس سکل کے لیے بس آخری ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ضمن میں, وہ یہ ہے اگر ہمارے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے, جو صلاحیت یہ ہے کہ میں جو کام کروں اس کام سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں, یہ میں کیوں کر رہا ہوں, تو ہم روحانیت کے سفر پر جاری ہو جائیں گے. یہ جو ہم ویبینار کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں, اگر اس کا جواب مجھے صحیح طور پر میں تلاش کرنے کی پوزیشن میں ہو جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ میری اسپرچویلٹی ڈٹرمن کرے گا, اور یہ تمام چیزیں بھی سیکھی جا سکتی ہیں. تو یہ میرے دوستو ایک چھوٹا سا آپ کو میں نے اس ٹائم میں ایک اوور ویو دیا ہے. میں سمری کر دیتا ہوں کہ ہم اپنی فزیکیلٹی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ہم اپنے انٹلیکٹ کے بارے میں کوتاہی کر رہے ہیں, ہم اپنی جذباتیت کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے ہیں, اور ہمیں اسپرچویلٹی کے بارے میں بہت کم آگہی ہے. اور ہم اس نعمت سے, اسپرچویلٹی کی مثال ایسی ہے, یہ ایک صندوق ہے, جس صندوق کو ایک تالا لگا ہوا ہے, اس تالے کی چابی میری جیب میں ہے, اور میں اس صندوق پر بیٹھا ہوا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہوں, اور میری ساری زندگی اس صندوق پر بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگنے میں گزری. لوگ ترس کھا کر مجھے چیزیں دیتے ہیں. پھر ایک دن میرا انتقال ہو گیا, میں اس میں سے گر گیا صندوق پر سے, لوگوں نے میری جیب سے چابی نکالی, میں اور چابی سے وہ صندوق کھولا تو وہ صندوق ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا, وہ سونے کی اینٹوں سے بھرا ہوا تھا, اور میں ساری زندگی اس صندوق پر بیٹھا رہا. چابی بھی میرے جیب میں تھی لیکن میں نے اس صندوق کو نہیں کھولا. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں روحانیت کی وہ طاقت دی ہے. ہم بدقسمتی سے فقیر بن کر زندگی گزار رہے ہیں جبکہ ایک خزانہ ہمارے پاس موجود ہے. تو اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ العزیز جو ہماری ایکسٹینسو ورک شاپس ہیں ان میں ہم ان چیزوں کو ٹچ کریں گے. بس میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فیضان اکرم. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں خدا کی طرف سے ایک عطیے کے طور پر اور ایک تحفے کے طور پر آتے ہیں. فیضان اکرم بھائی جو کہ 10X ڈیجیٹل وینچر کے CEO ہیں, میں بہت ہی ایمانداری کے ساتھ, گو یہ مجھے پتا ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ میں پبلکلی کر رہا ہوں, مگر میں بہت ایمانداری سے, میں اس وقت باوضو ہوں, زور کی نماز پڑھ کے آیا تھا, دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر جو احسانات کیے ہیں ان میں سے ایک فیضان اکرم ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ فیضان اکرم نے میرے اتنے سالوں کا کام جو کہ انسٹرکچرڈ تھا, اب مجھے کسی نے بلایا, میں گیا اور وہاں جا کے ایک تقریر کر کے 3 گھنٹے کا سیمینار کر کے آیا. میں امریکہ گیا, 8 دن میں 12 لیکچر دے کر آ گیا. میں ناروے گیا, جا کے UK کا میں نے سارے سروے کیا, آسٹریلیا گیا, عمان گیا, پتہ نہیں کہاں نہیں گیا. لیکن یہ تمام چیزیں انسٹرکچرڈ تھیں, یہ کسی فارمولیشن میں موجود نہیں تھیں. اگر کوئی اس کو ٹینجیبل پروڈکٹ کے طور پر لینا چاہتا تھا تو وہ میری اپنی انکیپیسٹی کی وجہ سے پتہ نہیں تھا. تو اکرام صاحب یعنی بھائی فیضان اکرم صاحب ہمارے برخوردار ہی ہیں,
تو ان سے میرا جب تعارف ہوا، اللہ ان کی میری بات کرنے سے اللہ ان کے دل کے اندر بھی کوئی بڑائی اور زوم نہ لے کے آئے، اللہ ان کو بھی اس پر عاجزی دے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول کرے. انہوں نے میرے سارے کام کو سٹرکچر کر دیا اور سٹرکچر کر کے کچھ چیزوں کو ٹینجیبل پروجیکٹ کے طور پر بنا دیا. مثلا ریسنٹلی انہوں نے جو بہت عرصے سے میں پیرنٹنگ کر رہا تھا اس کو ایک ٹینجیبل کورس کی شکل کے اندر 25 یعنی اسٹوڈیو میں کھڑے ہو کر 25 ویڈیو ریکارڈ کرنے کی، وہ ساری تیز لائٹوں میں، اور ذرا وہ کہتے پنکھا بند کر دو تو گرمی میں وہ ریکارڈ کرنے کی وہ تو ہوئی، لیکن وہ ایک ٹینجیبل پروجیکٹ کے طور پر آ گیا. اور جن لوگوں نے بھی وہ کورس اٹینڈ کیا ہے ان میں سے ابھی بھی ایک بھی دوست ایسا، لوگوں نے اس طرح کے اعتراض تو ضرور کیے ہیں کہ بھائی اس کو ٹیکنیکلی بہتر کیا جا سکتا تھا، اس میں اینیمیشن ڈالی جا سکتی، لیکن اس کے کانٹینٹ پر لوگوں نے کہا ہے کہ ہماری زندگی بدل گئی، جس پر میں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں. اسی طرح ہم نے اینگر مینجمنٹ کا کورس لانچ کیا. اس میں جن دوستوں نے اس کورس کو اٹینڈ کیا انہوں نے کہا کہ بھائی اس کورس کے بالکل مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا زیادتی کرتا تھا، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ کیا زیادتی کرتا تھا. تو ابھی انشاءاللہ العزیز اگلے اتوار کو ہمارا پلان ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ جو آج ہم نے ٹاپک کیا ہے یہ ایک طرح کا انٹروڈکٹری، کیونکہ یہ ٹاپک تو اتنی اس میں کور نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف علم حاصل کر کے جائیں یا میں صرف علم حاصل کر کے جاؤں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ پورا کورس ختم ہو ہمارے پاس ایک پورا لاہ عمل موجود ہو. صبح سے میں نے یہ کروں گا تو میری فزیکلٹی امپروو ہوگی، یہ کروں گا تو انٹلیکٹ بڑھے گا، یہ کروں گا تو ایموشنلی، اور یہ کروں گا تو میں اسپرچویلٹی کے راستے کا مسافر تو بن جاؤں گا. کہتے ہیں اگر کوئی شخص حج کے لیے روانہ ہو اور وہ ابھی یہاں سے لاہور پہنچا اور اس کا انتقال ہو گیا تو وہ اس کو حج کا نہیں مقبول حج کا ثواب ملے گا، مقبول حج کا ثواب میں خود کرتا تو شاید پتہ نہیں مقبول ہوتا کہ نہ ہوتا. اس لیے میرے پیارے دوستو یہ جو اسپرچویلٹی کا راستہ ہے ہم اس راستے پر ایک قدم پڑ جانا ہی ایکچولی منزل پر پہنچنا ہے، تو انشاءاللہ ہم کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دو چھوٹی چھوٹی گزارشیں اور کرنی ہیں، پھر میں فیضان کو دوں گا مائک. ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان سیمینار، جیسے اب تقریباً 440 یہاں ہیں، یوٹیوب پر بھی لائیو بے شمار لوگ ہیں، تو اکثر لوگ نا پھر اپنے انڈیویجول پرابلم مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اچھا اس کا مجھے کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو فیضان نے جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس پہ ایک سہولت رکھی ہے کہ اگر کوئی دوست 1 to 1 اپنے، کیونکہ اگر آپ یہاں فرض کریں کوئی ہمارا دوست اپنا کوئی ذاتی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کیسے بتائے گا کہ میرے بیوی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میری ساس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ ایک پرائیویسی متاثر ہوتی ہے، پھر وہ ڈیٹا لیا نہیں جا سکتا. تو یہ انہوں نے بہت شکریہ فیضان صاحب نے ایک سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ اگر کوئی 1 to 1 مجھ سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے میں نے کچھ سلاٹس دن میں رکھی ہوئی ہیں کہ اس وقت میں انشاءاللہ 1 to 1 اسی طرح سامنے بھی حاضر ہو سکتا ہوں. تو لہٰذا ہماری ویب سائٹ ہے جس پہ ہماری ساری وہ ایکٹیویٹی موجود ہوتی ہے، میرا ٹور پلان اس پر موجود ہوتا ہے، اور بعض کا مختلف یونیورسٹیز میں پہلے میں خود ڈیل کرتا تھا، اب فیضان طے کرتے ہیں کہ میں نے کس یونیورسٹی میں جانا ہے، کس ادارے میں نے بات کرنی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کوئی 1 to 1 کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے. اینگر مینجمنٹ کا کورس موجود ہے، پیرنٹنگ کا کورس موجود ہے. اگلے اتوار کو ہیونگ آ پروڈکٹیو لائف کا پورا 2 دن کا ایک سیمینار وہ انشاءاللہ موجود ہوگا. اور اب اگین مجھے فیضان ذرا گھور کے دیکھیں گے کہ یہ باتیں وہ مجھے منع کرتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کریں، لیکن میں آنیسٹلی بتاتا ہوں کہ مجھے دل سے نہ اپنے سننے والوں سے، اپنے بہنوں بھائیوں سے بہت محبت ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ مجھے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے بنایا ہے کہ ہم تمام بہن بھائیوں سے محبت کریں، اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں پھر ان سے ہم کوئی جھجک نہیں رکھتے. بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ لکھا کہ بھائی یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے پیسے کیوں ہیں، اس کے یہ کیوں ہیں. میں آپ کو 2 باتیں صرف عرض کروں گا، اس کو تفصیل سے نہیں بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے فیضان صاحب کے پیچھے ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے جن کی تنخواہیں ہیں، جن کا ایک روزگار ہے، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان کے روزگار کا بندوبست کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور وہ فری نہیں ہوتا. یہ ریکارڈنگ کو پروفیشنل طریقے سے کرنا یہ کاسٹ آتی ہے اس کے اوپر. اگلی بات مجھے شرم آتی ہے کرتے ہوئے، حیا آتی ہے، مگر میں اپنے دوستوں کے دل سے بدگمانی دور کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور میں اب تک کے بارے میں آپ کو پورے تیقن کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان میں سے یہ پروگرامز چاہے اینگر مینجمنٹ کا ہو، چاہے یہ ہو، چاہے یوٹیوب ہو، اس میں سے جو میں نے پیسے کمائے ہیں ان میں سے 1 پیسہ بھی میں نے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، 1 پیسہ بھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا. اور جو کہاں خرچ ہوتا ہے
اس کو آپ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک پردے کے طور پر رہنے دیجیے. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ باتیں سنی. پتہ نہیں اب میں آپ کی رسپانس کو دیکھ پتہ نہیں توجہ سے سنی یا بوجھ سمجھ کے سنی. اب فیضان کو میں مائک دیتا ہوں. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم فار این امیزنگ سیشن. اور ماشاء اللہ جس طرح رسپانسز اور دل آ رہے ہیں اس سے تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اینڈ پیپل ور اسٹک. میں اور بھی کمپنیز کے لیے کام کرتا ہوں بٹ دس از اے ویری ویری انگیجنگ ون. اپارٹ فرام دیٹ فار دا پیپل ہو وانٹس ٹو جوائن دا نیکسٹ ویک ورک شاپ, ہماری ورک شاپ ہو رہی ہے اسی بیلنس لائف پہ, اور ابھی لوگ نیچے کمنٹ بھی کر رہے ہیں ہاؤ ٹو امپلیمنٹ. تو ایکچولی that is the workshop is designed to help you know کہ اچھا اس کو فیضان آپ اردو میں implement بات کیسے. کیجئے. میں جی ایک جی جی دوست نے مجھے میسج کر کہا کہ اردو میں بات کیجئے. اچھا تو ہم ڈاکٹر صاحب کا جو فریم ورک ہے وہ اس کے اندر وہ یہ بتائیں گے کہ ان چیزوں کو جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں انفارمیشن اس کو امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی بہت پرزور فرمائش میں ہم نے ایک اس کے اندر یہ بھی رکھا ہے کہ ہم آپ کو بھی ایک لنک بھیج رہے ہیں جس کے اندر یہ ڈسکاؤنٹڈ لنک ہوگا, اور اگر آپ 2 دن کے اندر رجسٹر کرتے ہیں تو you'll get around 33% of the discount. بہت ہی منیمل فیس ہے اور آن لائن اسی طریقے سے سیکشن ہوگا, اور اس کے اندر ہم آپ کو پورے فریم ورکس اور پورے ماڈلنگ انشاءاللہ اس کے اوپر کر کے دیں گے جو کہ آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ گروپ کے اندر ہم آپ کو کنسلٹیشن اور جو بھی اگر کسی نے کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کوئی کورس کرنا ہے, کوئی انٹریکشن کرنی ہے, کوئی بہت سارے لوگ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ برانڈ انڈورسمنٹ کا بھی کام کرتے ہیں, اپنی پروڈکٹ انڈورسمنٹ. تو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو یو کین جسٹ گیو می اے میسج اور دا ٹیم میسج, تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کوآرڈینیٹ کریں گے. میری طرف سے یہی ہے, انشاءاللہ یو ول گیٹ دا میسج آن دس چیٹ ایز ویل ایز آن دا واٹس ایپ گروپ جہاں سے آپ لوگ جوائن کر کے آئیں, تو انشاءاللہ وہاں پہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. فیضان اور تھوڑے میرا دن خیال بھی ہے کہ اگلے 15 منٹ میں کچھ دوست سوال پوچھنا چاہتے ہوں گے تو وہ جی جی تشنگی نہ رہے. تو آپ سوال بالکل. میرے پاس تو نظر نہیں آ رہے, آپ مجھے خود نریٹ کر دیں. یہ جیسے جی جی حدیث میں نے انور کچھ شاہ لوگوں کو صاحب, جنہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا انہوں نے ان کی وائس بھی ہم سن سکتے ہیں, بلکہ ویڈیو بھی سن سکتے ہیں. اگر وہ انٹرسٹڈ ہوں تو وہ یہاں پہ کوشچن آنسر کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم سر, میں نعمت اللہ بی ایس این کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی سر بات یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں کس کی گیدرنگ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ مل جاؤں اور مجھے پتا چلے کہ بھائی اس کی گیدرنگ جوائن کرنے سے میرا انٹلیکٹ بڑھ جائے گا. اور دوسری سوال یہ ہے کہ میں اسٹریس کوپنگ کو کیسے اچھی طریقے سے اس کو کوپ کروں, یعنی کہ اس کی کوپنگ میکینزم پر کیسے کام کروں. جی بہت شکریہ. دیکھیں پہلے سوال کا تو جواب یہ ہے کہ آپ کیسے پتہ کرتے ہیں کہ یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے یہ میں خریدوں, یہ میرے دانتوں کے لیے بہتر ہوگی. آپ کیسے چنتے ہیں کہ میں کس اسکول میں اپنے بچے کو بھیجوں. آپ جب کپڑا خریدتے ہیں تو کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ میں اس کمپنی کی شرٹ پہنوں یا اس کمپنی کی شرٹ پہنوں. ہم جب بھی اپنی زندگی کی چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صلاحیت دی ہوئی ہے جس صلاحیت کے ذریعے سے ہم اچھے برے کی پہچان کر لیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, ہم ایک شرٹ لے کے آئے لیکن اگلے دن ہی آپ کی اہلیہ نے اس کو جب واشنگ مشین میں ڈالا تو اس کا رنگ اتر گیا. تو آپ کہتے ہیں بھائی ایک دفعہ تو غلطی کر لی, اب اس کمپنی کی شرٹ میں نہیں پہنوں گا. اسی طریقے سے اس کمپنی کی پہچان کے لیے بھی آپ کو تلاش کرنا پڑے گا, آپ کو پھر تلاش کر کے پھر دیکھنا پڑے گا. اور میں آپ کو اس کا صرف ایک چھوٹا سا ٹپ دے دیتا ہوں, اور وہ ٹپ اس کا یہ ہے کہ جس محفل میں چیزوں کی باتیں ہو رہی ہوں, جس پیسے میں ان چیزوں کی باتیں ہو رہی ہوں جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں, وہ محفل آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. جس محفل میں یہ کہا جا رہا ہو کہ یار ڈی ایچ اے میں آج کل پلاٹ بہت سستے ہوئے ہیں, جس محفل میں کہا یار یہ جو نئی گاڑی لی ہے نا اس کی جو بتی ہے نا یہ یار بڑی زبردست ہے, یہ بی ایم ڈبلیو کی طرح کی بتی ہے, یہ گفتگو ہو رہی ہو, اور اس طرح کی خواتین جو بیٹھی ہیں تو یہ ہو فلاں جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے, سفائر کے اوپر تو سوٹ سستے ملتے ہیں, فلانا میک اپ کا سامان تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے, فلانا یہ. اگر یہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے تو یہ محفل آپ کے علم میں اضافہ نہیں کرے گی, یہ آپ کے اندر طمع پیدا کرے گی, لالچ پیدا کرے گی, دنیا سے محبت پیدا کرے گی. تو چیزوں کا تذکرہ اور وہ چیزیں جن کو پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے ان تذکرے والی محفلوں سے آپ دور رہیے. ایک بات, یہ تو پہلے سوال کا جواب ہے.
اور دوسرے سوال کا جو سٹریس والا جواب ہے نا, دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ ایک ہی بارش ہے, وہ مٹی پر پڑتی ہے تو مٹی اس کو جذب کر لیتی ہے, وہ پلاسٹک کے اوپر پڑتی ہے تو پانی اندر پیالے پہ جا ہی نہیں سکتا اگر پلاسٹک پڑا ہے, حالانکہ بارش ایک ہی ہے. دنیا میں ہونے والے سارے عوامل ایک جیسے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مٹی ہیں, کہ آپ پلاسٹک ہیں, کہ آپ لوہا ہیں, کہ آپ کیا ہیں, آپ کتنے بنے ہوئے ہیں. ہم جتنے بنے ہوتے ہیں اتنے ہم اس سٹریس کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو اس مختصر وقت میں آپ کو یہ اشارہ تو نہیں یہ کر سکتا ہوں, اگر آپ سے سٹریس ہینڈل نہیں ہوتا تو آپ کو اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بارے میں ویسے تو میرے جتنی بھی میں نے ورک شاپس کروانی ہیں یا آج تک کروائی ہیں, یا یہ جو اتوار کو ہم انشاءاللہ ایک بہت ایکسٹینسو پروگرام کر رہے ہیں, اس میں سے جو لوگ آپ شرکت کریں گے مجھے بہت خوشی ہوگی. تو اگر فرض کریں وہ یہ جو ساری ایکسرسائزز ہیں ان کو ہم کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ ہم بننا شروع ہو جائیں گے, مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے. بہت شکریہ سر جی, تھینک یو. جی امرینا الیاس, اپنا مائک آن کر کے بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My question is how can you help someone that has got ego, how to get rid of that person's ego, because I'm in that scenario where Yeah, I got it. I'm having to deal with someone that's not getting rid of his ego and not accepting their mistakes. Sorry All for the right, noise. okay. Are you talking about yourself or you are talking about someone who has an ego? Someone that has an ego. That someone who has an ego, that is his problem. But Right. when we are not able to accept someone's ego, then it results in another ego in ourselves. That's right, yeah. The other one's ego can only stand. The ego itself has no legs, but ego of another person provides the legs. For example, you are talking about someone who's very close to you. He is very egoistic. Then you stop bothering about that person. And don't let yourself influenced by his or her ego. Whatever is happening in his mind is not in your control. But what reaction has to occur in your mind, that has to be your business. That has to be in your own hand. So if someone is conducting something because of the egoistic attitude, and he is rude, so don't be rude back. And don't let your ego emerge it. Let him drown in his own ego. I hope I know it is not easy. I know it is not easy. But the take-home message is that if someone is egoistic, as long as he is not physically hitting you, whatever he is doing is just talks. Just don't give it a damn. Just don't bother about it. Now, again, it will not be easy, Amrina. It will not be easy. You have to work on it. And I can tell you a simple technique. Daily, 15 minutes in the morning, 15 minutes in the evening. Just sit in a solitude, sit in a peaceful environment, preferably after Fajr namaz and after Isha namaz. Just talk to yourself and say, Amrina, my body, my mind, my emotionality is in my control. I will not let anyone affect my mind, my body, and my emotionality. Just make a tasbih of it in the morning, in the evening, and soon you will start laughing on those things which make you cry. ڈاکٹر صاحب ایک سوال جی امرینا صاحب, thank you امرینا صاحبہ. We'll take you can have a consulting session as well. Right now we have some other people in the queue who needs to get there. Okay, Yes. So inshallah you can contact us. سر کنگ محمد صاحب نے لکھا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے روحانی ترقی کی راہ میں بنیادی رکاوٹ نفس کی خواہشات ہیں
اور نفس کو صرف تزکیہ اور علم ہی سے پاک کیا جا سکتا ہے. ہم اپنے نفس کو وہ علم کیسے دیں جو ہماری روحانی زندگی کو بہتر بنائے؟ جی، نفس کو وہ علم دینے کا وہی طریقہ ہے جو ہم اپنے ذہانت کو علم دیتے ہیں، اور نفس کے لیے کچھ مشقیں ہیں جو کی جاتی ہیں. یہاں میں ایک بات بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں بالکل کسی قسم کی ما فوق الفطری، کسی قسم کی طلسماتی، کسی قسم کی اس موقع پر کسی ریلیجس پریکٹس کی بات نہیں کر رہا. میں خود کرتا ہوں یہ پریکٹسز، لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پری کنڈیشننگ کی وجہ سے، دماغ کی پری کنڈیشننگ کی وجہ سے ہماری زندگی کا لیول ڈٹرمن ہو جاتا ہے. تو میں مختصر یہ عرض کرتا ہوں کہ زندگی گزارنے کا ایک لیول ہے جو مزے کے لیول پہ ہوتا ہے، لسٹ کے لیول پر، کہ جو چیز مجھے مزہ دیتی ہے وہ میں نے کرنی ہے. زندگی کا دوسرا لیول جو ہے وہ ڈیزائر کے لیول پر ہوتا ہے. جو میری ڈیزائر ہے میں نے اس کو حاصل کرنا ہے، جو میری خواہش ہے وہ حاصل کرنا ہے. وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. تیسرا یہ لیول ہے جو میری ضرورت ہے میں نے اس کو حاصل کرنا ہے. وہ جائز بھی ہو سکتی ہے، وہ ناجائز بھی ہو سکتی ہے. اس سے چوتھا لیول یہ ہے کہ میں نے انسانی لیول پر زندگی گزارنی ہے. اس سے اگلا لیول یہ ہے کہ میں نے سپر ہیومن لیول پر زندگی گزارنی ہے. اس سے اگلا لیول یہ ہے کہ میں نے کاسمک لیول پر زندگی گزارنی ہے. اب یہ جتنے بھی مراتب اور جتنے بھی راستے ہیں، ان راستوں میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اگر یہ جاوید اقبال کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کا نام بھی اتفاق سے جاوید اقبال ہی ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے دروازے پر ہم خود کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ جو خود کھڑے ہوئے ہیں وہ ہماری ایگو ہے، ہمارا کچھ ہونے کا احساس ہے. میں ڈاکٹر جاوید اقبال ہوں جس کے 2.6 ملین فالوور ہیں، جو پرنسپل تھا قائد اعظم میڈیکل کالج کا، جو یہ ہے. اب یہ جو خرافات ہیں، یہ وہ خرافات، وہ پردہ ہے جو اصل منزل کے سامنے چھپے ہوئے ہیں. تو میں اشارت نہیں جو ہمارے بادشاہ کنگ صاحب ان سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو رستے سے ہٹانے کے طریقے موجود ہیں. میں اور وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. میں صرف اپنی ایک نظم سناتا ہوں، شاید اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں. کہ میرے اوپر غور سے سنیے گا، یہ میری اپنی غزل ہے، نظم ہے. میرے اوپر زمانے نے ہزاروں خوف کے سائے مسلط کر دیے تھے. میری سوچوں کے سب تشنا پیالے عقائد اور مصائب کی مئے بے ذائقہ سے بھر دیے تھے. میرے اوپر بہت سے دوسروں کی ضد بصورت گرد کے چھائی ہوئی تھی. انا کے آتشی ملبوس میں لپٹی ہوئی خواہش میرے آنگن میں بھی آئی ہوئی تھی. مجھے ایک زوم لا حاصل نے الجھایا ہوا تھا. غرور آگہی نے منزل بے سود کا رستہ بھی دکھلایا ہوا تھا. مگر مجھے تھوڑا ذہن سے نکل گیا. غرور آگہی نے منزل مقصود کا رستہ بھی دکھلایا ہوا تھا، مگر پاتال سے کچھ روشنی سی آ رہی ہے. تصور پر پڑی یہ گرد بھی کچھ دھل رہی ہے، اور اپنے کچھ نہ ہونے کی حقیقت کھل رہی ہے. اور اپنے کچھ نہ ہونے کی حقیقت کھل رہی ہے. اور اپنے کچھ نہ ہونے کی حقیقت کھل رہی ہے. میں اپنے آپ پر لپٹے ہوئے پردے ہٹاتا جا رہا ہوں. میں اپنی ذات کی وادی میں ایک رستہ بناتا جا رہا ہوں. یہ جو اپنا کچھ نہ کچھ ہونا ہے نا، اس کو ہمیں مائنس کرنا ہوگا. ہم ہیں کیا؟ میں یہ بھی 4 منٹ کے اپنا ناک بند کرتا ہوں اور منہ بند کرتا ہوں. 4 منٹ میں یہ جو جاوید اقبال بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہے، یہ زمین پر لیٹا ہوا ہوگا مولیوں اور گاجروں کی طرح، جس کو ہم ٹیکنیکل ٹرم میں ویجیٹیٹو سٹیٹ کہتے ہیں. ویجیٹیٹو سٹیٹ. تو میرے دوستو، ہماری حیثیت تو یہ ہے کہ ہم 4 منٹ آکسیجن کا مالیکیول اندر نہ جائے تو ہمیں کوئی جاوید اقبال نہیں کہے گا، جاوید اقبال کی باڈی کہے گا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمارے اوپر گرد کی طرح چھائی ہوئی ہیں. ہمیں اس گرد کے پرتوں کو اتاریں گے تو انشاءاللہ. میں ایک حدیث شریف کا مفہوم سنانا چاہتا ہوں فیضان. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جنت کا راستہ بہت آسان ہے، اور یہ 2 قدم کا راستہ ہے. پہلا قدم آپ کی خواہشات پر اور دوسرا جنت میں. تھینک یو.
ڈاکٹر صاحب ایک میرے پاس آن لائن ایک میسج آیا جو کہ پرسنل ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ آپ سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں جبکہ آپ کا انٹینٹ نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کافی اسٹریس ہوتا ہے. یہ کوئی خاتون ہے, انہوں نے مجھے میسج کیا ہے پرسنل, تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ ذرا سا ریفلیکٹ کریں کہ ایک آدمی جس سے آپ کنیکشن رکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ کنیکشن جو ہے وہ نہیں رکھ پا رہے ہوتے اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو ایک اسٹریس ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ کا. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, یہ بالکل سچا واقعہ اور یہ میرے ساتھ پیش آیا, اور یہ جو میں نے ان سے سیکھا. میرے ایک دوست ہیں جو مجھ سے بہت بڑے ہیں, بلکہ وہ میرے استاد بھی تھے سرجری میں. گنی میں ڈائریکٹ ان کا اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا, مگر وہ اس یونٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر تھے جس میں میں ٹریننگ حاصل کر رہا تھا, تو ہمارے استاد ہی تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے ایک محفل میں بیٹھ کر برطانیہ میں کچھ دوستوں کے سامنے میرے بارے میں کچھ باتیں کی, اور وہ باتیں اس قدر غلط تھیں کہ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اجنبی تھے. انہوں نے میرے بارے میں ایک بہت عجیب اوپینین بنائی, اور وہ لوگ بہاولپور کے رہنے والے تھے اور میں ملتان میں رہتا تھا. اس کے 1 مہینے بعد میرا بہاولپور ٹرانسفر ہوا, تو میرے آنے سے پہلے وہ جو انہوں نے معلومات فراہم کی تھیں وہ یہاں اس فیکلٹی میں موجود تھیں کہ یہ اس قسم کا آدمی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال. اور مجھے سامنا کرنا پڑا اس بہت تکلیف دہ سچویشن کا. تو میں نے اپنے ایک اور دوست کے ذریعے سے ان کو کنوے کیا کہ آپ نے تو وہاں عذرائے مذاق کچھ باتیں کی, لیکن اس نے میری زندگی کے اوپر بہت برا ایفیکٹ ڈالا, اور میں ان سے بہت ناراض ہو گیا, میں ان سے بہت غصے ہو گیا, اور میرا یہ خیال تھا کہ انہوں نے بہت زیادتی کی. لیکن میری ایک طبع ہے کہ میں لوگوں سے قطع تعلق نہیں کرتا, لیکن میں ان سے خوش نہیں تھا. اس کے کچھ عرصے بعد ملتان میں ایک کانفرنس ہوئی, اور اس کانفرنس میں وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے دور سے مجھے دیکھا, میں کھانے کی پلیٹ لے کے آیا تھا. وہ مجھ سے عمر میں بڑے تھے, انہوں نے مجھے ایک سبق سکھایا. وہ سبق میں اس بہن کو بھی بتا دیتا ہوں. وہ میرے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا جاوید پلیٹ رکھ دو. میں نے پلیٹ رکھ دی, انہوں نے بھی پلیٹ رکھ دی. انہوں نے کہا جاوید مجھے پتہ لگا ہے میری ایک بیوقوفی کی وجہ سے نا تمہاری زندگی کے اوپر ایک برا اثر پڑا ہے. جاوید تم مجھ سے بالکل چھوٹے ہو, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو, لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, اور میں نے تمہارے ساتھ اپنے تعلقات میں بہت کچھ انویسٹ کیا ہے. میں اپنی بیوقوفی کی بنیاد پر اپنی وہ انویسٹمنٹ ضائع نہیں کر سکتا. یہ ایک مجمع ہے جس مجمع میں سارے لوگ تم سے اور مجھ سے بڑے ہیں. اگر تم کہو تو میں ابھی مائک پہ جا کر اس سارے واقعے کو دہرا کر تم سے معافی مانگ سکتا ہوں. اگر تم یہ کہو کہ جن جن دوستوں سے میں نے بات کی میں ابھی کار پہ تمہارے ساتھ چلتا ہوں, انڈیویجول کے سامنے تم سے معافی مانگ سکتا ہوں, اور اگر تم بڑا دل دکھا کے مجھے معاف کر دو گے تو میں بہت شکر گزار ہوں گا. تو میں ہر طرح سے اس کو کمپنسیٹ کرنے کو تیار ہوں, لیکن میں آپ سے تعلق نہیں توڑ سکتا. میں آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا. میں نے اس سے ایک سبق سیکھا. میں اس بہن کو یہ کہوں گا کہ جنہوں نے آپ سے قطع تعلق کیا ہے, آپ ان کے پاس جائیں, انہیں جا کے کہیں کہ آپ کی زیادتی تھی یا میری زیادتی, قصور آپ کا تھا یا میرا تھا, میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. اس سلسلے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. اگر آپ سے کچھ ہوا ہے میں نے آپ کو دل سے معاف کیا, لیکن مہربانی کر کے آپ مجھ سے قطع تعلق نہ کیجیے گا. میرے کچھ دوست ہیں جن میں فیضان آپ بھی شامل ہیں, اور آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے شاید, ہو سکتا ہے میں نے یہ بات نہ کی ہو, لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے یہ بات آپ سے کی تھی. اس طرح کے صرف 4 دوست ہیں میرا خیال ہے آپ اس میں شامل ہیں. مجھے اب یاد نہیں جب آپ ہمارے گھر تشریف لائے تھے شاید میں نے یہ بات کی ہو یا نہیں کی, تو سمجھے اب میں پبلکلی کر رہا ہوں. اور وہ بات یہ تھی کہ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ دیکھو میں ساری زندگی آپ کے ساتھ اچھا رہوں گا, میں ساری زندگی آپ کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کروں گا, لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اگر مجھ سے آپ کے ساتھ کچھ زیادتی بھی ہو گئی پھر بھی آپ نے مجھے نہیں چھوڑنا. اس لیے کہ اگر مجھ سے زیادتی ہوگی تو اس وقت میں اپنی زندگی کے کسی کمزور مرحلے میں ہوں گا. اگر میں فیضان سے زیادتی کروں گا تو اس وقت میں اپنے اخلاقیات کے, اپنی میں زندگی کے, اپنی عقل کے, اپنی روحانیت کے گھٹیا درجے پر ہوں گا اگر میں ایسا کروں گا. اور اگر میں گھٹیا درجے پر پڑا ہوں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے اس گھٹیا درجے سے اٹھا کے دوبارہ آپ نے کھڑا کرنا ہے. تو زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے میں نے 3-4 لوگ تو مجھے معلوم ہے جن سے میں نے کہا ہے, اور ان میں ایک فیضان بھی شامل ہے. اور میں سوری جذباتی ہو کے میں پبلکلی اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے اپنے پیاروں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر دی اور آپ نے کہا یار یہ تو فضول آدمی تھا, میں نے تو اس کے اوپر فضول انویسٹمنٹ کی, یہ تو گھٹیا انسان تھا, آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے اس گھٹیا پنے پر بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو کچھ لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات کو اس لیول, لیکن میں ایسا کروں گا نہیں انشاءاللہ. یہ مطلب یعنی یہ بھی آپ کو تیقن ہوتا ہے کہ یعنی یہ فراڈ میں نہیں آپ کہہ رہے کہ ہر ایک کوئی کہہ دیں اور پھر سب کے ساتھ فراڈ کرنے لگ جائیں. تو میں اس لیے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہن جو بھی آپ سے قطع تعلق کیا ہوا ہے, دیکھیں خدا مان جاتا ہے, خدا مان جاتا ہے. اب ایک دفعہ کہیں
استغفر ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وغفار الذنوب. تو آپ کے دعا مانگے تو اللہ مان جاتا ہے. تو اللہ کی مخلوق کے تو بس آپ تھوڑا سا اس کو پیار کر دیں وہ مان جائے گا. سر میں سوال کر سکتا ہوں سر؟ جی فرمائیے. سر یہاں یونیورسٹیز میں یعنی کہ نوجوانوں میں، معذرت چاہتا ہوں، یہاں بہت سارے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوشل میں ہمارے میں بہت ہو رہا ہے ماحول میں کہ نوجوان بچے جب یونیورسٹیوں میں آتے ہیں، بچے بچیاں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی اٹیچمنٹ ہو جاتے ہیں. ایموشنلی اٹیچمنٹ ہونے کے بعد ان لوگوں کی زندگی میں اتنا اسٹریس آ جاتا ہے کہ پھر وہ اس سے نکل نہیں پاتے ہیں. آیا کہ اس کے اوپر کیسے کام کریں اٹیچمنٹ کے بعد اور اٹیچمنٹ ہونے سے پہلے کہ اس سے بچا جائے؟ اچھا دیکھیے نعمت صاحب، ہم اس محفل میں نا جو ہمارے اپنا مسئلہ ہے نا جو مجھے درپیش ہے اس پر تو بات کر سکتے ہیں. جو باقی معاشرے میں مسائل ہو رہے ہیں وہ میرے خیال ہے یہ اس فورم میں اس پر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ وقت میں نا باقی لوگ پھر ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. مثلا اگر مجھے کہا جائے کہ آپ اس وقت بات کریں تو میرا دل کہتا ہے میں غزہ پہ بات کروں. اس وقت میرا سب سے بڑا دکھ غزہ ہے، غزہ کے بچے ہیں، لیکن ہمارے اس ڈومین کے اندر وہ نہیں آ رہا. اس لیے نعمت بھائی امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. جیسے امرینا نے بات کی تو وہ انہوں نے اپنے متعلق ایک بات کی، تو کوئی ہم اچھا دوسرا یہ ایک بات اور بھی ہے کہ ہمارے پاس ابھی 10 منٹ ہے. فیضان آپ ٹائم کیپ کیجئے. جی سر، ہمارے پاس سر جو ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہے بیکاز ہماری ایک اور میٹنگ ہے جی تو ہمارے پاس صرف 10 منٹ اور ہیں. تو 10 منٹ کے بعد اب ٹائم آپ کیپ کیجئے اور میں حاضر ہوں. جی 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 جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بشرا صاحبہ نے سوال کیا ہے، سجیسٹ اے بک آن اسپرچولیٹی، پلیز اس کے اوپر ذرا سی روشنی ڈال دیجیے گا. ایک بک جو کہ اسپرچولیٹی کی بیسکس بتا سکے. دیکھو بہن، اسپرچولیٹی کی کتابیں بے شمار موجود ہیں. ہو سکتا ہے میری جہالت کی بنیاد پر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. اسپرچولیٹی ایسی چیز ہے جو کسی کو سکھائی نہیں جا سکتی. اسپرچولیٹی کسی کو نہیں سمجھائی. میں اگین معافی مانگتا ہوں، بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کریں گے، کیونکہ اسپرچولیٹی ایک علم نہیں ہے، اسپرچولیٹی ایک ایکسپیرینس ہے. اگر آپ نے، بشرا بہن نے آم نہیں کھایا ہوا اور میں ان کو آم کا ذائقہ سمجھانے کی کوشش کروں گا تو میں زیادہ سے زیادہ یہ کہوں گا کہ بہت میٹھا ہوتا ہے. آپ کہیں گے گڑ کی طرح، تو گڑ کی طرح تو نہیں ہوتا، چینی کی طرح نہیں ہوتا، آڑو کی طرح نہیں ہوتا. کس کی طرح ہوتا ہے؟ وہ صرف آم کی طرح ہی ہوتا ہے. آپ کو آم کی ایک پھانک کو اپنے منہ میں رکھنا پڑے گا اور پھر میری کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ اس کو خود ہی سمجھ جائیں گے. اسپرچولیٹی کے بارے میں جو بات میں آپ سے عرض کروں گا وہ صرف اتنی ہے کہ جیسے آپ راستہ پکڑ کر کسی کو دروازے تک چھوڑائیں. اب وہ جو دروازہ ہے وہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب کے لیے وہ دروازہ الگ ہے، وہ ایک دروازہ نہیں ہے. جو اسپرچولیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسپرچولیٹی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تجربہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اترا، اس میں دنیا کا کوئی شخص شریک نہیں ہو سکتا. اس کے علم میں شریک ہو سکتا ہے. جو اسپرچولیٹی مولانا روم کی تھی، وہ مولانا روم کی مثنوی پڑھ کے اس کے علم میں شریک ہو سکتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آم بہت میٹھا تھا، لیکن اسپرچولیٹی کا ہر ایکسپیرینس یونیک ہے. دنیا کے ہر شخص کو جو تجربہ ہوتا ہے وہ یونیک ہوتا ہے. استاد، مربی، دوست آپ کا ہاتھ پکڑ کر دروازے پر چھوڑاتا ہے اور دروازے کا رستہ بتایا جا سکتا ہے کہ دائیں طرف جائیے گا، پھر بائیں مڑیے گا، آگے ایک درخت ہوگا، اس درخت کے نیچے سے ایک پگڈنڈی گزرے گی، آگے ایک نیلے رنگ کا گیٹ ہوگا، بس وہاں چلے جائیے. اب اس دروازے کے اندر کیا ہوگا، وہ جو مولانا روم کو یا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو نظر آیا تھا، آپ کو جو نظر آئے گا وہ اس سے بالکل مختلف ہوگا اور وہ آپ کا اپنا تجربہ ہوگا. کوئی شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا تجربہ اتھینٹک ہے؟ میرے نزدیک اس کی پہلی شرط یہ ہے، جو شخص اپنے اس تجربے کو دوسروں کو سمجھا کے اس جیسا تجربے کا ایکسپیرینس دے سکے، اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو پھر اس کو جو تجربہ ہوا تھا وہ اسپرچول تجربہ تھا ہی نہیں. اسپرچول تجربہ بتایا ہی نہیں جا سکتا.
تو اس جی سر لیے ڈاکٹر صاحب کتابیں آپ پڑھیے. اگر آپ نے کتاب پڑھنی ہے تو آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور سیرت النبی کی ایک کتاب کو پڑھیے اور اس کے اندر سے وہ رستے تلاش کرنے کی کوشش کیجئے جو آپ کو خود ہی رستہ سجھائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اس راہ پہ پڑھیں گے. اگر آپ نے ابھی تک قرآن پاک کو ایک دفعہ بھی مفہوم سے نہیں پڑھا تو یہ آج سے شروع کر دیں. اور سیرت کی کتابوں میں سے بہت سی کتابیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, وہ رحیق المختوم ہے, جی وہ ضرور پڑھیں. جی سر ایک سوال تھا. میں ہاؤس وائف ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم پاسٹ کے خیالات کیسے نکالیں؟ جو کچھ برا ہوا اگر وہی دماغ میں چلتا ہے اور پریزنٹ لائف بھی افیکٹ کر رہا ہے تو اس کو کیسے اوورکم کریں؟ بس آپ اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد یوٹیوب کے ہمارے چینل پہ جائیے اور اس پہ لکھیے کہ مائنڈ چیٹرنگ, یا لکھیے کہ خیالات کو کیسے, ایک کل ہی میں نے ویڈیو بھی اس پہ ڈالی ہے, تو کہ خیالات سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں, تو وہ ساری باتیں وہاں موجود ہیں. آپ ابھی اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد اس وہاں سے تلاش کر سکتے ہیں. جی سر ایک میرے خیال ہے پی کیو کا سوال ہے, فزیکل کوشچن کا. کریونگ شوگر کنٹرول کیسے کریں؟ جنک فوڈ سے دور رہیں, غصے کے لیے بھی ڈائٹ خراب ہوتی ہے. اس طرح جی بالکل صحیح ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو تو میڈیکل پرابلمز ہوتے ہیں جن سے کریونگ ہوتی ہے, یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کو شوگر ہے تو اس کو پھر کریونگ ہوتی ہے. اچھا, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی عادتیں خود خراب کی ہوتی ہیں جن سے کریونگ ہوتی ہے, اور کچھ خوراک ایسی ہیں جو کہ کریونگ کاز کرتی ہیں. ان میں سے جو سب سے اہم خوراک جو کریونگ کاز کرتی ہے وہ ہے ناشتے میں میٹھا یا سٹارچی فوڈ کا کھانا. اگر آپ ناشتے کے اندر ڈبل روٹیاں کھاتے ہیں, حلوہ کھاتے ہیں, پوری کھاتے ہیں, کیک کھاتے ہیں, یا جوس پیتے ہیں, کنسنٹریٹڈ جوس پیتے ہیں, تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو شوگری ہیں اور سٹارچی ہیں. یہ جو ہی ہماری باڈی میں جائیں گی, آپ نے صبح 8 بجے ناشتہ کیا, 9 بجے کے قریب آپ کی باڈی میں ایک دم شوگر زیادہ ہوگی, تو انسولین کی ایک سپائک آئے گی. وہ جو انسولین کی سپائک آئے گی وہ ایک دم اس شوگر کو سیلوں کے اندر ڈال دے گی, اور وہ سپیڈ سے ڈالے گی. جب وہ سیلوں میں ڈالے گی تو باڈی میں شوگر کم ہو جائے گی, تو انسولین ایک دم ڈراپ ہوگی اور گلوکاگون پروڈیوس ہوگا کہ بھائی شوگر کم ہو گئی ہے, کیونکہ ایک دم کم ہو گئی, تو آپ کو فوراً کریونگ ہوگی. آپ ایک تجربہ کل کیجئے, ناشتے میں ایک کھیرا کھائیے, ایک آڑو کھائیے, 2 ابلے ہوئے انڈے کھائیے, ایک پھیکا دودھ کا گلاس پیجئے. بہت سارا ناشتہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. کچھ بادام کھائیے. آپ دوپہر کا کھانا سکپ بھی کر دیں گے تو آپ کو کریونگ نہیں ہوگی اور آپ رات کا کھانا کھا سکتے ہیں. ناشتے میں شوگری اینڈ سٹارچی فوڈ یہ کرتی ہے, اور کچھ عادتن بھی ہوتی ہے, بعض اوقات نیت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک یہ ہے کہ کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ اپنی نظم جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بھیج دیں, تو اس کے لیے میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب میں جب آپ کے طرف آیا تھا تو آپ نے مجھے ایک بہت زبردست کتاب دی تھی, مگر ممکن ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور ہوپ فلی ویل بی لانچنگ اٹ آن دا پورٹلس, تو آپ وہاں سے اس کو آرڈر بھی کر سکیں گے ویری ویری سون انشاءاللہ. تو یہ بڑی زبردست کتاب ہے, ہائیلی ریکمینڈیڈ. تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو یہ آپ, اور یہ ہماری ویب سائٹ پہ ویسے اگر if you need a hard copy then you can do this. If you need a soft copy that is already available for free on the website. جی میں عرض کر دوں کہ میں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک شاعری کی میری کتاب ہے جس کا نام ہے کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے. ایک دوسری شاعری کی کتاب ہے جس کا نام ہے مگر ممکن ہے. یہ مگر ممکن کا 3را ایڈیشن ہے. تو کیونکہ مجھے لگا کہ اب میں پھر اور کتابیں چھاپنے کی بجائے جو نئی آتی ہیں میں اس میں ایڈ کر کے ایڈیشن کو بڑا کرتا رہتا ہوں. تو یہ میری دوسری کتاب ہے. ایک میری کتاب ہے جو سرجری پر ہے, جو کہ پیراماؤنٹ پبلشرز نے چھاپی ہے, اور جس کا نام ہے آپریٹو سرجری. تو وہ سرجری کی کتاب ہے. ایک میری اور کتاب ہے جو پیرنٹنگ پر ہے, اور وہ بھی میں فیضان آپ کو بتائیں گے کہ وہ اس کی سافٹ کاپی بالکل مفت اویلیبل ہے. جب آپ پیرنٹنگ کا ہمارا کورس لیتے ہیں تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہ فری پیرنٹنگ کی کتاب بھی لے سکتے ہیں. اور یہ جو کتاب فیضان نے بتائی ہے یہ میری ہماری جو ویب سائٹ ہے جو آپ کو میسج میں بھیج دیں گے اس پہ یہ فری ڈاؤن لوڈیبل فارم میں موجود ہے. لیکن اگر آپ ہارڈ کاپی لینا چاہیں گے تو وہ جو ہے وہ ابھی ہمارے پورٹل پہ اپلوڈ ہو جائے گی, تو ہارڈ کاپی بھی آپ کے گھر پہنچ جائے گی. ایک اور کتاب ہے جس پر میں کام کر رہا ہوں, ایکچولی فیضان کو میں نے بتایا تھا, میں نے اس کی آؤٹ لائن پر کام کرنا شروع کر دیا ہے.
اور وہ ایکچولی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور جو اتوار کو ہمارا ویبینار ہو رہا ہے وہ اس کی پریکٹیکل گائیڈ ہے. وہ اس لیے کہ میں نے یہ سوچا کہ ایک لمبی چوڑی تقریروں سے فرق نہیں پڑتا, ہم آپ کو پورا کا پورا جدول جسے کہتے ہیں نا ٹیبل بنا کے دیں جس کو آپ روزانہ چیک کر کے کر سکیں. کہ آپ کہتے ہیں چھوٹے ہوئے بچوں کو ایک نماز کی کتاب دی جاتی تھی کہ فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, تو ہم اس کتاب کے اندر پہلے یہ سارے کانٹینٹ کو 100-200 صفحوں میں بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کا ڈیلی پلانر اور چیک لسٹ انشاءاللہ بنائیں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس طرح کی کتاب شاید اردو میں اویلیبل نہیں ہے, تو میں اس پر کام کر رہا ہوں. بس اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں. ڈاکٹر صاحب بالکل ایک آخری سوال ہے, ان کا نام نہیں ہے لیکن انہوں نے کافی ہمیں فالو اپ کیا, دیٹ از بائی 748U. تو آپ پلیز اپنا مائک جو ہے وہ آن کر کے آپ پلیز سوال کر سکتے ہیں. 748U, اور یہ اس کے لیے آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہے. جی آئی تھنک منیب الرحمان صاحب آپ اپنا سوال کر لیں. تھینک یو ویری مچ. جی میں دیکھ رہا ہوں 748U لکھا ہوا ہے, ان کا ہاتھ کھڑا ہے, پلیز بتائیے, پوچھیے. ہاں جی. یہ دوست جن کا اکاؤنٹ کا ٹائٹل لکھا ہوا ہے 748U. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ ایک دعا کر لیں اور پھر اس سے مختصر کر لیں کیونکہ ٹائم از اوور ناؤ, اور آپ کی 3:30 پہ ایک کنسلٹیشن بھی ہے. جی بالکل. اچھا دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے اور میری یہ گزارش ہوگی کہ ہم سب یہ دعا یاد کر لیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھی محفل ہو اور اس محفل کے آخر میں یہ دعا پڑھ لی جائے تو اس محفل میں ہمارے منہ سے نکلی ہوئی کوئی غلط بات, ہمارے منہ سے کسی قسم کی کوئی ہذیان, کوئی بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں. اور وہ دعا یہ ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. That concludes the session. Thank you very much for your time, sir. Thank you very much. Jazakallah. Thank you very much for the participants. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وہاں سے sign off کرتے ہیں YouTube سے. Thank you, sir. اسٹاپ کیسے کریں اس کو؟ چھ سو چار لوگ تھے سی 500 لوگ اس پہ 500 سے بڑھ گئی نا تعداد. یوٹیوب پہ اسی لیے لے کے گئے تھے کہ 500 پلس اگر ہو. اپنا ابھی آپ جو یوٹیوب پہ لے جا رہے ہیں یوٹیوب پر بھی, اور جن کو لنک دیا تھا. السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک, آپ سنائیں. بھائی مجھے یہ اللہ کا کرم بالکل ٹھیک ٹھاک, بھابھی بچے سب ٹھیک ٹھاک. شکر اللہ کا کرم. اچھا بھائی جان, وہ جو اس دن بچی تھی آپ کی جو سرجن ہے, ان کے پیرنٹس سے آنا تھا, تو بات ان کا کب کا پلان ہے؟ میں ان کو نمبر دے دوں, آپ کو اس کا نمبر دے دوں. ہاں جی, آپ ویسے ایک دفعہ پوچھ بھی لیں, آپ بھی بات کر لیں. اصل میں وہ ہفتہ اتوار کو نا چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ میرے ساتھ کام کرتی ہے 5 دن, ہفتہ اتوار کو وہ چلی جاتی ہے.